بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مبارک دن آ گیا 12 ربیع الاول پیر کے روز 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت جناب آمنہ کی یہاں ولادت ہوئی اور دنیا و آخرت کی برکتیں لے کر ایک سراپار نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ ہی پیغمبر آخر الزماں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی روز صبح کے وقت مکے سے سینکڑوں میل دور یثرب میں ایک یہودی آدمی ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے یہودیوں، اے گرو یہود۔ یہودی یہ آواز سن کر وہاں جمع ہو گئے تو اس نے کہا، آج رات پیغمبر آخر الزماں احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی روز مکے میں ایک یہودی نے اپنے قریشی دوستوں سے پوچھا، قریشیوں کیا آج تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے جواب دیا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج دنیا کی آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اب قریشیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبدالمطلب کے پوتا ہوا ہے۔ قریشیوں نے اس یہودی کو بتلایا تو اس نے آ کر آپ کی زیارت کی اور کہا، قریشیوں تمہیں مبارک ہو، اس بچے سے تمہیں مشرق اور مغرب میں زبردست شہرت ملے گی۔ عبدالمطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر ملی وہ فوراً آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر وہ آپ کو لے کر حرم میں گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ انہوں نے اپنے مقدس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی سب تعریف کرے۔ لوگوں نے جب سنا کہ عبدالمطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ عبدالمطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان پر خدا اور زمین پر اس کی مخلوق اس بچے کی تعریف کریں۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ ماں بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ دوسرے قبیلوں اور بستیوں سے دودھ پلانے والیاں آ کر اجرت پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ دن اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد جناب آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت صوبیہ کے سپرد کر دیا تاکہ جب تک دائیں بچوں کو لینے آئیں اس وقت تک صوبیہ آپ کا دودھ پلائیں۔ کچھ دن بعد قبیلہ بنی سعد کی دودھ پلانے والیاں مکے پہنچ گئی اور انہوں نے آ کر قریشی گھروں میں سے اپنے لیے بچے حاصل کرنے شروع کر دیے، مگر عبدالمطلب کے گھر کوئی دایا نہیں آئی کیونکہ یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ دوسرے ان عورتوں نے یہ خیال کیا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ انعام نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر عورت کو ایک ایک بچہ مل گیا، صرف ایک انا ایسی رہ گئی جسے کوئی بچہ نہیں ملا۔ یہ حلیمہ بنت ثویب تھی۔ حلیمہ کو بچہ نہ ملنے کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اس بات سے بہت لاجاتی ہے کہ میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ اب میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر آتی ہوں، کیا خبر خدا ہمیں اسی کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ اسی وقت جناب آمنہ کے پاس گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر آ گئی۔ حلیمہ بہت غریب اور کمزور عورت تھی، ان کی چھاتیوں میں اتنا کم دودھ ہوتا تھا کہ خود ان کے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو انہوں نے اپنی سوکھی چھاتی آ کے منہ سے لگا دی، مگر اس وقت حلیمہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں سے اس قدر دودھ آ رہا ہے کہ بچہ کو دھسکا لگنے کا ڈر ہوتا تھا۔ پھر اور تعجب کی بات یہ تھی کہ حضور نے سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد حلیمہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا، حالانکہ ہمیشہ حلیمہ کے دودھ سے ایک بچہ کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ پھر حلیمہ کے شوہر اپنی اونٹی کا دودھ دھونے بیٹھے۔ ان کی اونٹی بھی بے حد دبلی اور کمزور تھی، اسی لیے اس کے تھنوں میں بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، مگر انہیں حیرانی ہو رہی تھی کہ اونٹی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دودھ دھو لیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان دونوں کے پی لینے کے بعد بھی بچ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کے شوہر نے کہا، حلیمہ تم تو خدا کی قسم بہت ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ جب سے ہم بچے کو لے کر آئے ہیں ہماری غریبی اور تکلیف ایک دم ختم ہو گئی۔
اس کے بعد انو کا قافلہ اپنے گھروں کو روانہ ہوا۔ حلیمہ کی اونٹی چلنے میں سب سے کمزور تھی، مگر اس وقت جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سوار ہوئی تو وہ ایک دم اتنی تیز دوڑنے لگی، سب سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ کو اس بات پر خود تو حیرت ہو رہی تھی، مگر ان کی ہمجولیوں کو ان سے زیادہ تعجب تھا۔ آخر انہیں رہا نہیں گیا اور انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ کہ یہ وہی اونٹی نہیں ہے؟ جب تم آئی تھی تو یہ چلنے میں بہت سست تھی، مگر اب تو وہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ گھر پہنچ کر حلیمہ ان کے شوہر دیکھتے تھے کہ ہر بات میں ان پر برکت نازل ہو رہی ہے۔ یہ سال خشکی کا تھا، جنگل سوکھے پڑے تھے اور سب جانور بھوکے رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، مگر حلیمہ کے جانوروں پر قحط کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ان کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور پھر خوب دودھ دیتی۔ جب حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی تو آپ صرف ایک چھاتی کا دودھ پیتے۔ اس سے حلیمہ نے سمجھ لیا کہ آپ دوسری چھاتی کا دودھ ان کے بچے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ کے مکے جانے کا وقت آ گیا۔ ادھر حلیمہ 2 سال سے آپ کی برکتیں دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ آپ کو جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت بچے کو لے جاؤں اور پھر مکے پہنچ کر آمینہ سے اجازت لے لوں گی کہ وہ اپنے بچے کو کچھ دن اور میرے پاس چھوڑ دیں۔ مکے پہنچ کر حلیمہ جناب آمینہ کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر کے کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بڑے ہونے تک اور میرے پاس چھوڑ دیں، مجھے ڈر ہے کہ ابھی مکے کی آب و ہوا انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جناب آمینہ نے شروع میں تو انکار کیا، مگر جب حلیمہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ حلیمہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گاؤں میں آ گئی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر مدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ دل و جان سے آپ کو چاہنے لگے تھے اور ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ کی عمر 4 سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ کبھی بکریاں لے کر جنگل جانے لگے۔ ایک روز آپ حلیمہ سے اجازت لے کر دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل چلے گئے۔ وہاں آپ ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے اور دوسرے بچے کھیل کود میں لگ گئے۔ جب دوپہر کا وقت ہو گیا تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو چت لٹا دیا اور پھر انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں دل نکالا اور اس کو دھو کر واپس رکھ دیا۔ پھر انہوں نے آپ کا سینہ برابر کیا اور واپس چلے گئے۔ دوسرے بچے منظر دیکھ کر ڈر گئے، وہ سب سیدھے دائیں حلیمہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا تو آپ جنگل میں ڈرے سے کھڑے ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے ایک دم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چمکار کر اصل بات پوچھی۔ آپ نے انہیں بتلایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا، پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے کوئی چیز نکالی اور دوبارہ سینہ برابر کر کے چلے گئے۔ اس واقعے سے دائیں حلیمہ اور ان کے شوہر بہت ڈر گئے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس کے بعد جلد ہی دائیں حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے آ گئی اور جناب آمینہ کے سپر کر کے واپس ہو گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔